السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ مجھے امید ہے آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 258 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اللہ ولی، اللہ پاک دوست ہے، الذین آمنوا، ان کا جو ایمان لائے، یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، طرف نور کے، والذین، اور جنہوں نے کفروا، کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، دوست ان کے طاغوت ہیں، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور، نور سے، الی الظلمات، طرف اندھیروں کے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، ساتھی آگ، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں جہاں بھی الظلمات اور النور کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد کفر اور ایمان ہی ہے، ماں سوائے سورہ انعام وجعل الظلمات والنور کے، وہاں رات اور دن مراد ہیں۔ اس آیت میں النوری کا لفظ بصیغہ واحد اور ظلماتی کا لفظ بصیغہ جمع استعمال ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ حق ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی ہے، اور کفر اور شرک اور جہالت کی قسموں کا شمار نہیں، وہ سب باطل ہیں۔ آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہلے کافر ہوتا ہے اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے، مگر یہ معنی مراد نہیں، بلکہ جو شخص ابتدا ہی سے مسلمان ہے، اس کے حق میں بھی توفیق اور رحمت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے لیا۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، یونس کی آیت نمبر 98 ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، حالانکہ ان پر تاحال عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدْ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے کبھی نکمی عمر میں نہ تھے جس کی طرف وہ دوبارہ لوٹائے گئے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ شخص آگ سے نکل آیا، حالانکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کی ملت چھوڑ دی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کبھی ان کی ملت میں داخل نہیں تھے۔ الغرض قرآن اور حدیث میں اس قسم کے محاورات بکثرت ذکر ہے، خوب سمجھ لو۔ اولئک اصحاب النار، یعنی یہ کافر اور ان کے باطل معبود سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ان آتاہ میں نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، یعنی حمزہ، یہاں پر ہم اظہار حلقی والا قاعدہ کریں گے، ہونا نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید، انا کے الف کو کھینچیں گے نہیں، کہیں پر بھی آ جائے قرآن پاک میں انا، آپ نے اس کے الف کو نہیں کھینچنا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی، یہاں پر یأتی میں جھٹکا دے کے پڑھیں گے کیونکہ الف کے اوپر جزم آ رہا ہے، تو یہاں جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمین۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ علم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف اس کے جس نے حاجہ جھگڑا کیا ابراہیم فی ربہ، ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ، کیا عطا کی اسے اللہ نے، الملک، بادشاہت، اذ جب، قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہ موت دیتا ہے، قال، اس نے کہا، انا، میں، احیی، میں زندہ کرتا ہوں، و امیت، اور میں موت دیتا ہوں، قال، کہا ابراہیم، ابراہیم نے، فإن، بے شک، اللہ یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی، پس تم لے آؤ، بہا، اسے، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی، تو مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر، کفر کیا تھا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا ہے، القوم، ان لوگوں کو، الظالمین، جو ظالم ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انا آتاہ اللہ الملک، یعنی اس بادشاہ کے رب کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ نے اسے حکومت عطا فرمائی۔ اس کا شکر اس نے یہ ادا کیا کہ خوب رب بن بیٹھا، اور جس نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی اس کا انکار کر دیا۔ اگر اللہ اسے فقیر بنا دیتا تو کبھی یہ جسارت نہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا۔ بتوں کو وہ پوجتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستی وہ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ ان سب صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی۔ نتیجے میں گھر سے نکلنا پڑا، پھر نہایت حکیمانہ طریقے سے سورج، چاند اور ستاروں کا رب نہ ہونا ایسا واضح کیا کہ قوم لاجواب ہو گئی۔ نتیجے میں قوم کے جھگڑے اور سورج، چاند اور ستاروں کے غضب کا نشانہ بننے کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ محض نصیحت سے بتوں کی بے بسی ماننے پر یہ لوگ تیار نہیں، تو میلے والے دن ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سارے بت توڑ دیے۔ تفتیش ہوئی، ابراہیم علیہ السلام مجرم قرار پائے۔ اس موقع پر ساری قوم کے سامنے بتوں کی بے بسی ایسی واضح فرمائی کہ وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ ظالم وہ خود ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قصور نہیں۔ اب حق کو قبول کرنے کے بجائے الٹا کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب ظاہر ہے کہ عوام جتنی بھی ہو، کسی کو سزا دینا تو حکومت کا کام ہے، اس لیے انہیں وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اپنی سلطنت میں بت پرستی، ستارہ پرستی کو برداشت کرتا تھا، لیکن اس کی پشت پناہی کرتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی مشرک تھا اور اپنے رب ہونے کا بھی دعوے دار تھا۔ اس موقع پر بادشاہ کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا جس میں لاجواب ہو کر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ واقعہ اور بعد والے دونوں واقعات اس بات کی مثال اور دلیل ہیں کہ اللہ پاک اپنے دوستوں کو کس طرح اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور طاغوت اپنے دوستوں کو کس طرح روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کے رب ہونے سے انکار کیا تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بعض تابعین سے منقول ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھو انہیں زندہ رکھنا یا مارنا میرے ہاتھ میں ہے۔ تابعین کی بات اسرائیلی روایت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خود تو اس وقت موجود نہیں، اور اس کی ضرورت اس وقت ہے جب وہ بادشاہ متقی اور ہمیشہ سچ بولنے والا ہو۔ ایک جھوٹا شخص کوئی غلط بات کہے تو اسے تاویل کے ساتھ صحیح ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رب ہوں، اسے یہ دعویٰ کرنے میں کیا چیز مانے ہے کہ میں ہی سب کو زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کج بحثی پر اترا ہوا ہے تو پہلی دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل سورج والی دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل چھوڑی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے منہ سے اس دعوے کا اقرار کروا لیا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب اس دعوے پر دوسری دلیل کی بنیاد رکھی کہ جب تم میں اتنی قوت ہے کہ تمہیں سب کو پیدا کرتے ہو، تم ہی مارتے ہو، تو اس کے مقابلے میں ایک معمولی سا کام کر کے دکھاؤ، یہ کہ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور جب سارا اختیار تمہارے پاس ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اس پر وہ بے ایمان حیرت زدہ ہو کر بالکل لاجواب ہو گیا، اور ایسے ظالموں کو اللہ بھی راہ راست پر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ نمرود کی ناک میں مچھر کے گھسنے اور 400 سال تک ہتھوڑوں سے اپنے آپ کو پٹوانے کے واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، نہ کسی صحابی سے۔